حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے سمجھنے کا فہم کا حال ہو نا تو ایسا ہوتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں مجذوب تھے، معروف تھے، اللہ کے ولی ہیں، حضرت امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم عصر ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بازار میں نا بچے کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ ایسا ہے جو ان کھیلنے والوں بچوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ سائڈ پہ لگ کے نا تو روئے جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سمجھے شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کھیلنے کے لیے کھلونا نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، یہ اس لیے رو رہا ہے۔ میں اس کے پاس کیا اور جا کر نا میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اگر بیٹا تمہارے پاس کھیلنے کے لیے کھلونا نہیں ہے تو روتا کیوں ہے، چلا میں تجھے کھلونا دلا دیتا ہوں۔ اب یہ اس بچے کے جملے سننا ذرا۔ اس نے کہا یا قلیل العقل، اے کم عقل، اے کم فہم بہلول، کیا ہم اس دنیا میں کھیلنے کودنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ اے کرکٹ دے میدان سے جا کے کرکٹ دے میچ دیکھنے والے مولویو، اے استاد نو چونا لا کے تے جناب والا سانو آن دے، سانو پریشانیاں سنان دینا کہ بڑے عجیب حالات ہو گئے ان کے دسیے توان۔ پیری مریدی دا معیار بھی ہے کہ غم سارے سنانے جناب شہنشاہ صاحب نو سنا جا کے تے اپنی خوشیاں دے حال جڑے نا او لکا کے سٹیٹس جڑے نا او سیڈاں تے لگانے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ خوشحال بندہ آ کے کدی نہیں ہے کہندا شاہ جی میں آپ دے کول حاضر ہویا، اللہ نے میں کہ چلو خوشی دکھائی ہے، چلو تواڈے نال جا کے شیئر کریے۔ بس ساڈی بھی مت ماری گئی ہے، تواڈے غم سن کے ساڈی بھی عقل ادھی رہ گئی ہے۔ جیڑا بندہ آندا اے پریشانی ہے جے حل ہے دا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تے خوشیاں جڑیاں او سائڈ تے لا کے رکھیاں او علیحدہ رکھ دین، او کدی نہیں آ کے سناندے۔ ایڈی ظالم دنیا جناب والا کہ دسیے تواں۔ یا قلیل العقل، اے کم عقل، کیا ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ یہ اس بچے نے جواب دیا حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ولی کو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بڑا زیرک بچہ ہے۔ فرمایا بیٹا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، اور یہ بتا پھر ہم کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ فرمایا للعلم والعبادہ۔ فرمایا بہلول یاد رکھنا اللہ نے ہمیں یہاں اپنی معرفت حاصل کرنے اور اپنی عبادت کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ ہم کھیلنے کے لیے نہیں آئے، رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا اتنی بات ہوئی جس وقت آپ فرماتے بیٹا اس کی دلیل کیا ہے تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، سارے انسانوں کو مخاطب کر کے رب فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم دنیا میں ایسے ہی فضول پیدا کیے گئے ہو؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہیں ہماری طرف واپس لوٹ کر نہیں آنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں عبث اور فضول پیدا نہیں کیا بلکہ کس لیے پیدا کیا ہے؟ الا لیعبدون، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ یہ ہماری معرفت حاصل کرے، ہماری عبادت کرے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اس بچے سے کہا بیٹا مجھے کچھ نصیحت تو کرو۔ پھر اس نے کچھ اشعار پڑھے، نصیحت کی۔ نصیحت کرنے کے بعد جب اس کے اشعار مکمل ہوئے نا تو حضرت بہلول فرماتے ہیں اس کی نصیحت میں کوئی درد ایسا تھا، حزن ایسا تھا، وہ اپنی بات کر کے بچہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کو ہوش آیا، میں نے اس کے چہرے سے مٹی صاف کی، اس کو اٹھایا، اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ جب اس کو ہوش آیا نا تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بیٹا تو روتا کیوں ہے اور کیوں پریشان اور بے ہوشی کس وجہ سے آئی ہے تجھ پر؟ تو کہنے لگا کہ مجھے نا ایک حالت یاد آ گئی تھی کہ میں نے دیکھا ہے اپنی ماں کو کہ میری ماں جس وقت آگ جلانے لگتی ہے نا ہنڈیا بنانے کے لیے یا روٹی پکانے کے لیے تو بڑی لکڑیاں جلانے سے پہلے نا چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کے ٹکڑے ڈالتی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو جہنم میں جلانے کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ دہکائے تو میرے جیسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پہلے اس میں ڈال ڈالے۔ ڈر آیا مجھے سے یہ بات ہوئی، اتنی بات کہی، بچہ غائب ہو گیا۔ حضرت بہلول فرماتے ہیں میں نے ادھر ادھر دیکھا، بچہ نہ ملا، تو میں نے جو پاس کھڑے بچے کھیل رہے تھے میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ بچہ کون تھا، تمہیں کسی کو معلوم ہے؟ تو انہوں بچوں نے مجھے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ کون تھا؟ کہا نہیں ہمیں تو نہیں معلوم۔ کہا من اولاد الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو بچہ تمہارے سامنے کھڑا تھا یہ حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کا فرد تھا۔ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد اور کوئی نہیں حضرت امام علی رضا بن امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے یہ نصیحت فرمائی۔ حکمہ قال سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لہذا خلاصہ میری ساری گفتگو کا صرف اتنا ہے، رمضان شریف کا ہے، قریب ہے، یہ خیر کا مہینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات، مغفرت، اس کی توجہات کا مہینہ ہے، اس کو ایسے نہیں گزارنا۔ بس خلاصہ وہی ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین جل وعلا کے دروازے کو لازم پکڑ لینا ہے، دروازہ الہیہ لازم پکڑ لینا، اور اس وقت تک اس کو چھوڑنا نہیں جب تک تمہاری بخشش کا سامان نہ ہو جائے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین مجھے بھی اس نصیحت پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔